اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ میں اس سورہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھانا اور سکھانا شروع کروں تو میں پہلے اس سورہ مقدسہ کی فضیلت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے وہ آپ کے دو فرمان آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ دیکھیں، یہ مولا کے دو فرمان ہیں۔ فرمایا سورۃ التین کی تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تلاوت کرنے والے کو جب تک زندہ رہے گا تلاوت کرنے والا تو عافیت میں رہے گا، عافیت ملے گی۔ جب تک زندہ رہے گا اس کو عافیت ملے گی، سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب مر جائے گا، وفات پا جائے گا تو اس کے قاریوں کے روزہ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ جتنے اس کے دنیا میں قاری ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے اس سورت کو، تو اس کے برابر ان کو جو ہے نا وہ ثواب دیا جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ پھر سنیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلاوت کرنے والے کو یعنی یہ سورت جو تلاوت کرے گا تو جب تک زندہ رہے گا عافیت کے ساتھ رہے گا، ملے گی اس کو، عافیت ملے گی، سکون ملے گا، آرام ملے گا۔ اور جب وفات پا جائے گا، یہاں میں نے مختصر لکھا ہے، وفات پا جائے گا تو اس کے قاریوں کے روزہ کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی جتنے اس سورت کے قاری ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے تو اور وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے روزہ کے ثواب کے برابر اس تلاوت کرنے والا بھی جو بھی ہوگا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ جیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے اس سورت کو پڑھنے والے قاری ہوں گے تو ان سب کے روزوں کا ثواب، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ سب کے اکاؤنٹ میں جتنے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 ملین 22 کروڑ 50 کروڑ جتنے لوگ بھی اس کو پڑھیں گے تو اتنے روزوں کا ثواب ہر شخص کو ملے گا جو بھی اس کی تلاوت کرے گا۔ دوسرا فرمایا کہ نماز ہے فریضہ اور نافلہ میں تلاوت کرے گا، یعنی فریضہ نماز میں اور نافلہ نماز میں اس سورت کی جو تلاوت کرے گا تو خدا اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جب جنت عطا فرمائے گا تو یہ آدمی خوش ہو جائے گا۔ تفسیر فیضان الرحمن جلد 10 میں یہ آیا ہے، اور یہ آپ نے فضیلت اس کی سنی ہے۔ اب جو ہے میں آپ کو اس سورہ کی جو آیات رہتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، آئیے قوانین کے ساتھ۔ ثم نہیں پڑھنا کیونکہ یہ الف بن جائے گا۔ ثم کیونکہ میم پر شد ہے، میم شد جو ہے، شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے اعراب کے ساتھ یہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور دوسرا جو پچھلا حرف ہے اس کے اعراب کے ساتھ بھی یہ پڑھا جائے گا۔ سے پیش میم ثم، میم زبر ما، ثم ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرا لفظ ہے رددناہ، ہو بھی نہیں پڑھنا، ہو بھی نہیں پڑھنا، رددناہ یہ ہے دوسرا لفظ۔ اسفل سین سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، جزم ہے، پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا الف کے ساتھ۔ فا جو ہے یہ شفوی حروف ہے، ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ اسفل سافلین تو آخر میں جو یہ یا ہوتی ہے اور آیت ختم ہو رہی ہو تو یہ یالین ہوتی ہے، اس کو آپ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگلی آیت الا الذین آمنوا، الف کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر کھڑی زبر ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات
ہا کو لمبا کریں گے اور اس کو ہلکی خا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سواد کو موٹا پڑھیں گے، لف کیونکہ سواد پر شد ہے تو ادھر لے آئیں گے، الف لام کو نہیں پڑھیں گے، سیدھا سواد پر جائیں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون، ٹھیک ہو گیا۔ غیر کو جی لین پڑھنا ہے کیونکہ یا سے پہلے جو ہے زبر والا حرف۔ فما، فا حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا، میم بھی حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا۔ فما، ما کو لمبا کریں کیونکہ الف ہے ساتھ۔ یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ، لام کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے کیونکہ پیچھے زبر والا حرف آ رہا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بأحکم الحاکمین، بأحکم الحاکمین، بأحکم الحاکمین۔ اب پوری سورت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔